السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن اس اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا فرمائی وہ خالق کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن کتنا عظمت والا ہوگا۔ یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معنی میں غور و فکر کریں اور اس کے حقائق میں تدبر کریں، کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہو تو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ سے اسے سنا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور اس میں انتہائی غور و فکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیے گئے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ افسوس آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہیں، اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے، اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ مکمل قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ اور حضرت محمد بن کعب خرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے، بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے۔
الرحمن وہ بڑا مہربان ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 5 اور 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک بھی وہی ہے۔ وہی ان سب کی تدبیر فرماتا اور ان میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یاد رکھیں، چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس آیت کے دو الفاظ السر اور اخفا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ سر وہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں، اور نہ اس سے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کا راز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینوں میں چھپی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے اور ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ مائدہ آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورۃ مومن آیت نمبر 19 ارشاد ہے، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت 40، تم جو چاہو کرتے رہو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں ہر بندے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور علانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ کوئی ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے، اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کی دردناک سزا دے سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت میں مذکور لفظ قول سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مراد لی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں
جہر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب